ہم بظاہر کھاتے پیتے نظر آ رہے ہیں، بظاہر اچھی خاصی باڈی ہے، اچھی خاصی تندرستی ہے، اچھا خاصا اللہ نے پیسہ دے رکھا ہے، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، لیکن ہلاکت میں کوئی تردد نہیں ہے۔ اگر یہاں نہیں تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت سوال کرے گا، پکڑ ہوگی، جواب دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ ذرا ذرا سے بہانے تلاش کر کے آج روزہ چھوڑنے والوں، اس روزے کی قیمت کا تب پتہ چلے گا تب جو روزہ رکھنے والوں کو انعامات سے نوازا جا رہا ہوگا۔ کل قیامت کے دن یہ فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ قیامت تو بہت دور کی بات ہے، وہاں تو جو اجر ملے گا ملے گا۔ یہ فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ رمضان المبارک کی جب آخری رات ہوتی ہے، اللہ رب العزت تمام روزے داروں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ جب پورے مہینے روزے رکھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نوافلیں پڑھ رہے ہیں، اور یہ نوافلیں پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، عبادات زیادہ سے زیادہ کرنا، یہ اپنی نیکیوں میں اضافہ ہے۔ نہیں تو اگر کوئی مسلمان روزہ رکھ کر کے سو بھی جاتا ہے تو تب بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ اگر وہ یہ چیزیں نہیں انجام دے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر دے تو نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اگر روزہ چھوڑ دیتا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اور روزہ اگر رکھ لیتا ہے تو انشاءاللہ العزیز اس روزے کو رکھنے کا جو بدل ملے گا، عید کی نماز سے پہلے اس روزے دار کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اس سے بڑا انعام اور کیا چاہیے مسلمانوں؟ یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا، ہم نے اس میں روزے رکھے، معلوم نہیں 10 رکھ پائے، 15 رکھ پائے، 20 رکھ پائے، 25 رکھ پائے یا 30 رکھ پائے، اور اس کے بعد اللہ نے ہمیں بلا لیا، تو ہماری تو مغفرت ہو کے ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ اس سے اچھا اور موقع کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ بلا لیتا ہے، اللہ سے ملاقات کا وقت آ جاتا ہے، تو ہم تو روزوں کی برکت سے، رمضان کی برکت سے اپنی مغفرت کرا کر کے جا رہے ہیں۔ اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن تنزلی کا شکار ہے مسلمان، بغاوت پر اتر رہا ہے، اور مزید اضافہ یہ ہو رہا ہے دوستو، یہ تجربہ ہے کہ ذرا ذرا سے بہانے تلاش کر رہے ہیں روزہ چھوڑنے کے لیے، بہانے۔ آپ ایک دوسرے کو تسلی دے سکتے ہیں بہانہ دے کر کے۔ بیماری اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ یار مجھے تو بخار ہے، مجھے فلاں مرض ہے، مجھے فلاں مرض ہے، اور میں بہانہ لے کر کے آپ کو تو بتا دوں گا کہ مجھے بیماری ہے، میں اس لیے روزہ نہیں رکھ رہا ہوں، لیکن اللہ جس کے لیے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، جس کے فرمان کو آپ انجام دے رہے ہیں، جس کے حکم کو آپ مان رہے ہیں، وہ جانتا ہے کہ آپ کس قدر بیمار ہیں۔ اب کتنے بیمار ہیں، کتنے بیمار نہیں ہیں، یا آپ کی بیماری کتنی حد تک جائز ہے اور کتنی حد تک نہیں؟ کیا آپ کی بیماری اتنی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ یا بعض لوگ کام کا عذر کر دیتے ہیں، ذرا ذرا سے کام کے اوپر محنتیں کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں اپنے، اور اس کے اوپر روزہ چھوڑ رہے ہیں۔ یہ مزدوری کا کیا کرو گے؟ کیا کرو گے اس پیسے کا جس کو روزہ چھوڑ کر کے کما رہے ہو؟ 11 مہینے دیے تو تھے اللہ نے کمانے کے لیے، 11 مہینے اللہ رب العزت نے کمانے کے لیے دیے ہوئے تھے۔ یہ بہانہ نہیں چل سکتا کہ یا الہ العالمین میں نے تو ٹھیکہ لے رکھا تھا، میرے نیچے تو مزدور کام کر رہے تھے، میں مزدوری کر رہا تھا، میں کام کر رہا تھا، میں فیکٹری میں تھا، میں آفس میں تھا، میں اس لیے روزہ نہیں رکھ پائے۔ ایک بہانہ قطعی نہیں چلے گا۔ میں آپ کو تسلی دے سکتا ہوں یہ بہانے کر کے، آپ مجھے تسلی دے سکتے ہیں، کسی اور کو تسلی دے سکتے ہیں، اللہ رب العزت کو کیسے سمجھائیں گے؟ وہ تو جانتا ہے، وہ تو جانتا ہے۔ اللہ رب العزت شریعت کے اندر قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ آپ ذرا ذرا سے بہانوں کے اوپر روزہ ترک کر دیں۔ اور علماء تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر آپ نوکری کر رہے ہیں،
ذریعہ معاش جانے کا خطرہ ہے اور آپ حسب استطاعت ہے، حسب وسعت ہے، اور پھر ذریعہ معاش کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ گناہگار ہیں۔ اگر ذریعہ معاش جا رہا ہے تو جائے، اگر آپ صاحب وسعت ہے، صاحب استطاعت ہے، لیکن آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ گرمی میں کام کر رہے ہیں، روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ کھیت میں ہو، جنگل میں ہو، منگل میں ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، روزہ چھوڑنے کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ ذرا ذرا سے بہانوں کو لے کر کے اور روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنا نقصان اپنے آپ کیوں کر رہے ہو؟ اپنی ہلاکی اور اپنی تنزلی کا شکار ہم خود ہو رہے ہیں، یعنی اپنی بربادی کے بیج ہم خود بو رہے ہیں۔ ہم سب بڑا بے وقوف، مجھے تو نظر نہیں آتا کہ اگر میں اپنی بربادی کے خود بیج بوؤں اور اپنی بربادی کا سامان خود تیار کروں اور اپنی ہلاکت کا سامان خود تیار کروں، یعنی کہ اپنی تنزلی کا، اپنی بربادی کی تیاری میں خود کروں، تو میرے سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں یہ کام انجام دوں گا تو مجھے تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، میں مروں گا، مجھے نقصان ہوگا، اور اگر میں پھر وہ کام انجام دوں تو بتائیے ایمانداری سے مجھ سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ تو یہ جو بربادی حدیث پاک کے اندر فرمائی ہے کہ وہ شخص برباد ہوگا، ہلاک ہوگا، اس کی ہلاکت میں، اس کی بربادی میں کوئی تردد نہیں ہے، جس نے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ کے واسطے اللہ رب العزت نے جتنے بھی روزے باقی بچے ہیں، اگر نہیں رکھ پائے تو پروپر اچھی طریقے سے روزے رکھے، اور روزوں کو بھی روزوں کے طریقے سے رکھے۔ یہ نہ کرے کہ صبح تو الحمدللہ سحری خانوں والوں میں شمار ہوئے اور دن میں غیبتیں کر کے، چگلی کر کے، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، گالی دے کے، ستا کے، ظلم کر کے، لڑائی جھگڑا اور فساد کر کے وہ سحری کا بھی بیڑا غرق کر دیا اور پورے دن بھوکا رہے، اور بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ افطار کا بھی بیڑا غرق اور سحری کا بھی بیڑا غرق۔ پورے دن پیاس کی شدت سے مرے، پورے دن بھوک کی شدت سے مرے، اور کسی کا دل دکھا دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چگلی کر دی، جھوٹ بول دیا، موبائل کی نوٹنکی دیکھ لی، فلمیں دیکھ رہے ہیں موبائلوں کے اندر، فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، جھگڑا فساد کر رہے ہیں۔ تو ایسا روزہ نہ رکھے، روزے کو پروپر اور اچھے طریقے سے رکھے۔ صبح سحری کھائے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اور پورے دن اگر آپ عبادت نہیں کر سکتے تو نہ کرے، آپ پڑھ کر کے سو جائیے، لیکن فحش کلامی سے، فحش باتوں سے، بد کلامی سے، گالی سے، جھگڑوں سے، فسادات سے، ان سے دور رہے، جن سے روزہ خراب ہو سکتا ہے۔ ان کاموں سے، ان عملوں سے دور رہے جو کام آپ کے روزے کو خراب کر سکتے ہیں، جو کام آپ کے روزے میں خلل ڈال سکتے ہیں، ان سے دور رہے، ان محفلوں سے دور رہے، ان سوسائٹیز سے دور رہے، ان یار دوستوں سے دور رہے۔ دوسری بددعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو دی، فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص، برباد ہو وہ شخص۔ میں جلدی انشاءاللہ تعالی اس کو ختم کر رہا ہوں۔ بڑی قیمتی باتیں ہیں، ان کو اگنور اور نظر انداز مت کرنا، ان پر عمل کرنا، انشاءاللہ تعالی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ آپ نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص، برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھ سکے۔ اور ایک حدیث کے اندر اس کو بڑا بخیل بتلایا ہے، کنجوس، بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے، وہ آپ پر درود نہ بھیج سکے۔ سب سے بڑا بخیل ہے وہ۔ ہمیں درود بھیجنے کا حکم ہے، اور یہ لازم ہے اس لیے بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت مسلمہ پر، ہمارے اوپر، اس امت پر، آپ پر، تمام مسلمانوں پر حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جتنے احسانات آپ کے ہمارے اوپر ہیں، اس کے بدلے میں ہم درود شریف کا نذرانہ بھی اگر پیش نہ کر سکے تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ وہ سرور کائنات، وہ محبوب،
اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے تڑپ تڑپ کر چلے گئے، روتے روتے چلے گئے اس دنیا سے. اور ایک بخیل آپ ہیں کہ اگر آپ کا ذکر مبارک آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہہ سکتے. جس کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آ رہا ہے اور وہ کم از کم اگر صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہہ رہا ہے درود شریف جو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ہے، اسے پڑھنے کی تو دور کی بات ہے، اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو مزید اضافہ ہو جاتا ہے نیکیوں میں. لیکن کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کو کہنا چاہیے، جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو، آپ کا نام آئے. تو تیسری بد دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص، برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین میں سے، والد یا والدہ، ماں یا باپ، دونوں میں سے یا دونوں میں سے ایک کو وہ بڑھاپے کو پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت واجب نہ کرا سکے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کے بوڑھے والدین ہیں، ماں ہیں، باپ ہے، تو ان کی خدمت کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کے مستحق بناؤ، ان کی خدمت کر کے جنت کے مستحق بناؤ، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بناؤ. اور یہ فرمایا کہ ماں باپ کے سامنے کبھی اونچی آواز سے غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن ان غلطیوں کے اوپر اڑا رہنا، دیکھو چونکہ مسلمان غلطیوں کا، خطاؤں کا بھرا ہوا ہے، نفس ہے، سرکش شیاطین تو قید ہیں، لیکن شیطان کے چمچے بہت سارے ابھی آزاد بھی ہیں. اور یہ نفس جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے نا، یہ بھی شیطان کا چمچہ ہے، شیطان کا چیلا ہے. تو خطائیں تو ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور رمضان میں بھی ہو جاتی ہے، غیر رمضان میں بھی ہوتی ہے، نافرمانیاں ماں باپ کی ہوتی ہیں، ہم سے بھی ہوتی ہے، آپ سے بھی ہوتی ہے اور ہو جاتی ہیں. بعض موقع ایسے آتے ہیں کہ باپ کے سامنے اونچی آواز بھی نکل جاتی ہے، ماں کے سامنے اونچی آواز نکل جاتی ہے. بعض موقع ایسے آتے ہیں کہ ماں باپ نے کسی چیز کا حکم کیا اور ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں. ماں باپ کے سامنے غصہ بھی آ جاتا ہے چونکہ نفس ہے اندر، لیکن صبر کرنا اور پھر اگر ہم سے نافرمانی ہو جاتی ہے تو اس کی تلافی کرنا، معافی مانگنا، اور کم از کم اللہ رب العزت سے بھی معافی مانگنا کہ رب العالمین مجھ سے میرے ماں باپ کی نافرمانی ہوئی ہے، تو اللہ کے سامنے بھی رونا، اپنے ماں باپ سے بھی معافی مانگنا، یہ بہت ضروری ہے. اللہ رب العزت سے بھی مانگنا اور اپنے والد اور والدین سے بھی معافی مانگنا کہ اگر نافرمانی ہو جائے تو ان سے معافی مانگنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اور کم از کم اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت بھی نہ کر سکے، اتنی گر جائے کہ وہ کم از کم خدمت بھی نہ کر سکے، یا خدمت کا موقع نہیں مل رہا ہے، آپ دور ہیں، ماں باپ گھر پر ہیں، آپ دور ہیں، جو خدمت کرنا آپ چاہتے تھے نہیں کر سکے، یا جو خدمت کرنی چاہیے تھی وہ بھی نہیں کر سکے، آپ دور ہیں، تو کم از کم ان کو تکلیف بھی نہ پہنچائے، ان کو ستائے بھی نہ، الفاظوں کے ذریعے سے، بد زبانی کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، کسی بھی پہلو سے ان کو ستانے کی کوشش نہ کرے، ان کی نافرمانی نہ کرے. تو یہ تین بد دعائیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی ہیں. تو ان بد دعاؤں کا خیال کرے کہ کہیں ان کے مستحق آج ہم بھی نہ ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم اپنی مغفرت نہ کرا سکے،
روزے ترک کر کے، نمازیں چھوڑ کے، یا کسی بھی طرح سے اگر ہم مغفرت نہ کرا سکے تو ہم اس بد دعا کے مستحق ہیں، اور اس بد دعا کے اوپر کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں ہلاکت، بربادی پکی ہے۔ دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ذکر مبارک آئے تو کم از کم ہمیں چاہیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہہ دیں۔ تیسرے، جن کے والد والدین زندہ ہے، ماں باپ زندہ ہے، ان کو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنی چاہیے، ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور اگر مزاجوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اگر مزاجوں میں اختلافات ہیں، دیکھیے جہاں اولاد کے لیے قرآن میں حکم ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرے، اطاعت کرے، ان کے سامنے زبان درازی نہ کرے، اونچی آواز سے نہ بولے، تو اللہ رب العزت نے کہیں نہ کہیں ماں باپ کے لیے بھی حکم جاری کیے ہیں، ماں باپ کے لیے بھی کچھ اصول ہیں، ماں باپ کے لیے بھی کچھ قانون ہے کہ وہ بھی کم از کم اپنی اولاد کے سامنے ایسے کام انجام نہ دے جس سے کہ اس کی اولاد باغی ہو سکے، اپنی اولاد کے اوپر ظلم نہ کرے۔ اور بہت سارے ماں باپ آج کے وقت میں ایسے ہیں جو لا علمی سمجھیے، جہالت سمجھیے، یا کچھ بھی سمجھیے، کہ اپنی اولاد کو نافرمانی اور باغی بنانے کے اوپر مجبور کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ جو پڑھانے اور لکھانے کا وقت ہوتا ہے، جو تربیت کرنے کا وقت ہوتا ہے، جو ان کی پرورش کرنے کا وقت ہوتا ہے، آپ ان سے مزدوری کرا رہے ہیں۔ 2 پیسے کے چکر میں جو ان کی تربیت کا وقت ہے، ابھی 10 سال کا آپ کا بچہ ہے، 15 سال کا بچہ ہے، اس کو تعلیم دلانے کا وقت ہے، اس کی تربیت کا وقت ہے، اسے ہنر سکھانے کا وقت ہے، آپ اس سے 2 پیسے کے چکر میں مزدوری کرا رہے ہیں، آپ کسی بھی طرح کی مزدوری کرا رہے ہیں، آپ اس کا مستقبل برباد کر رہے ہیں، آپ اس کا بھوشیہ برباد کر رہے ہیں۔ آپ اس کو اچھی تعلیم دلائیے، اس کی اچھی تربیت کیجیے، اس کی اچھی پرورش کیجیے، آپ خود سے محنت کر کے کمائیے۔ بچوں کے لیے اگر کما رہے ہیں تو ماں باپ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کنڈیشن ہے کہ وہ بچوں کے اوپر ظلم نہ کرے، بچوں کو پیار کے دائرے میں رکھیں، بچوں کو پیار کے دائرے میں رکھیں، جو ان کا جو حق ہے وہ دیں ان کو۔ تو بہت ساری کنڈیشن ماں باپ کی بھی ایسی ہیں، بعض ماں باپ بھی ایسے ہو رہے ہیں کہ جو بچوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہر وقت اپنی ڈکٹیٹری جتانا، اور ہر وقت اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا، اور ہر وقت اپنی اولاد کو اپنے قدموں میں رکھنے کی سوچنا، یہ بھی ماں باپ کی یہ بھی ماں باپ کا ظلم ہے۔ اولاد بڑی ہو جاتی ہے، اگر وہ اطاعت بھی نہیں کر رہی ہے تو نافرمانی بھی نہیں کر رہی ہے، تو کم از کم اس کے ساتھ ایسا ویوہار، ایسا سلوک نہ کیا جائے کہ وہ نافرمانی کرنے کے اوپر آمادہ ہو جائے۔ گھروں میں اس کے بہت ساری لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے بھیا، بڑی بحث ہوتی ہے اس کے اوپر، علماء کے اندر بڑی بڑی بحث چل رہی ہے، لیکن گھروں کے جو ماحول ہیں نا، جو گھروں کے ماحول ہیں، ہر گھر مٹیالہ چولہا یہ بڑوں کی مثال ہے، تو کہیں ماں باپ اپنی جگہ پر نہیں ہے تو کہیں اولاد اپنی جگہ پر نہیں ہے، کمی دونوں جگہ ہے، یہ سراسر بالکل کمی دونوں جگہ ہے۔ اولاد کے لیے تو جو قرآن میں ہے وہ تو ہے، اس کے لیے تو کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن ماں باپ بھی اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے ہیں، بچوں کو بچے ہی نہیں سمجھنا پسند کر رہے ہیں، اولاد کو اولاد ہی سمجھنا پسند نہیں کر رہی ہے، اولاد کو نوکر سمجھا جا رہا ہے۔ تو اس کی بہت ساری ایسی کنڈیشن ہیں جن کو ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے اور اولاد کو بھی سمجھنا چاہیے۔ تو بہرحال رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آپ تمام دوستوں سے، مسلمانوں سے درخواست اور گزارش یہ ہے کہ بھائی رمضان کی قدر کرے۔ رمضان کی قدردانی یہی ہے کہ پراپر روزہ رکھے مکمل اچھی طرح سے، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، نوافلیں پڑھے، تراویح پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، اور ایک دوسرے کی ہمدردی کرے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ آپ اگر کوئی غریب ہے، مسکین ہے، لاچار ہے، کمزور ہے، آپ پیسے سے بھی مدد کریے، آپ افطاری سے بھی مدد کرائیے، آپ سحری سے بھی مدد کریے، آپ کپڑوں سے بھی مدد کریے، جس طرح سے ہو سکتا ہے۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، غموں کو بانٹنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا مہینہ ہے۔
اور ہم کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہی سب سے زیادہ جھگڑے اور فسادات ہمارے اندر ہوتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہم حفظنا آمین۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان باتوں پر غور و فکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آپ دعا کرے کہ مجھ جیسے ناکارہ اور نکمے انسان کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔